رکھیے گا کہ شب جمعہ سے متعلق ہے سرور کائنات کی حدیث کہ جو اموات ہوتی ہیں ان کی ارواح گھر آتی ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ارواح مرحومین کی خصوصاً والدین کی روح ضرور آتی ہے اور وہ انتظار کرتی رہتی ہے بچے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دیں گے۔ پتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں؟ دنیا میں خاطر مدارت کی جاتی ہے کھلا پلا کے، آخرت میں ہوتی ہے قرآن سے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت دیر تک ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں، پھر ایک مرتبہ باپ کہتا ہے ماں سے چلو یہ ہمیں بھول چکے، ماں کہتی ہے نہیں آپ چلے جائیے شاید یہ مجھے یاد کر لیں۔ تو روایت کے الفاظ ہے کہ ماں اکثر وہاں پہ رکی کہتی رہتی ہے اے بچوں تمہاری ایک رات کی نیند کی خاطر میں پوری رات جاگتی رہی تھی، اب میں تمہاری ایک فاتحہ کی محتاج ہوں، فاتحہ ہی پڑھ دو۔ تو عزیزان گرامی جو ماں باپ کو یاد کرتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں، حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ وہ جو بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، تو کہ تمہیں نہیں پتا ان بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، کچھ دیر اور سن لیں گے۔ یہ ایک باپ تھا بہت بوڑھا، اسے فالج ہو گیا، بیٹے نے کہا کہ بھئی میں باپ کو 6 مہینے خدمت کر چکا اور خدمت نہیں کر سکتا، تو میں کہیں اس کو باہر کسی باغ میں پھینک آتا ہوں، کچھ ہی عرصے میں انتقال کر جائے گا۔ جب باپ کو اس نے اٹھایا نا پھینکنے جا رہا تھا تو باپ نے کہا یہاں نہ پھینکنا، کچھ آگے جا کے پھینک دے۔ جیسے ہی وہ پھینکنے لگا تو کہا کہ بابا جان یہاں پہ پھینکنے کے لیے کیوں کہا آپ نے؟ کہا کہ میں اپنے باپ کو یہیں پھینک کے گیا تھا، میں چاہتا تھا آج مجھے پتا چلے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی جب میں اپنے باپ کو۔ عزیزان گرامی کبھی بھی ماں باپ کو نہ بھلائیں، اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، جو زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، زندگی میں بھی برکت ہوگی، اور اگر گزر چکے ہیں تو ان کے وہ فاتحہ سے ضرور یاد کریں۔ تو سرور کائنات نے بڑی محبت کا آپ کو آسرا دلایا، خود جناب آمنہ کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کیا کہ ان کی قبر مطہر پہ جب گئے۔ ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہاں تک روایت ہے کہ جناب امیر نے بغیر امامے بغیر نالین کے آئے جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ یا علی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کا، مدینے میں۔ تو رسول خدا نے کہا یا علی یہ مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہو، یہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہو۔ کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے اتنی شفقت سے پالا کہ مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں باپ نہیں۔ سن رہے ہیں؟ اب سیرت نبی سے میں چند جملے مسائل کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا میں کل مسائل پڑھوں گا۔ تو عزیزان گرامی جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ رسول خدا نے کہا میں خود جاؤں گا۔ ایک مرتبہ خواتین سے کہا جو غسل و کفن کر رہی ہیں میری ابا میں دے رہا ہوں، میری چچی کو میری ابا کا کفن دے دینا۔ کہ جب کفن دیا گیا تو رسول خدا کی ابا اڑھائی گئی، رسول خدا نے خود جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں 70 تکبیرات پڑھی، 5 واجب ہیں، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، شیخ حر عاملی نے لکھا۔ رسول خدا منافقین کی 4 پڑھتے تھے تکبیرات، مؤمنین کی 5 پڑھتے تھے، جناب جعفر طیار کی 40 تکبیرات پڑھی، جناب حمزہ سید الشہداء کی اور جناب فاطمہ بنت اسد کی 70 تکبیرات پڑھی، وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے لکھا کہ 70 تکبیرات پڑھی اور روتے جاتے تھے کہ پروردگارا میری ماں اٹھ گئی۔ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، اس سے پہلے کہ میں مصائب کو پڑھوں خاص طور سے جملے سن لیجیے گا۔ پیغمبر اسلام آئے، مدینے میں آئے، اور آنے کے بعد آپ کو آج معلوم ہے نا کہ جہاں ائمہ بقیع کی قبور ہیں وہاں پہ سرحانے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ تو اب جناب امیر کی بات ہوگا کہ یا علی میں خود قبر میں اتروں گا، اپنے نالین اتارے، قبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے قبر کو درست کیا اور کہا اے قبر خبردار میری چچی کو اذیت نہ ہو، میں خود تجھ سے حساب لوں گا اگر میری چچی نے شکایت کی، اگر میری چچی نے شکوہ کیا میں تجھ سے حساب لوں گا۔ ایک مرتبہ کہا یا علی مجھے دیجئے، بڑے تعظیم سے چچی کو قبر میں رکھا اور قبر بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھ گئے، سرحانے کی طرف بیٹھے اور رو رہے تھے۔ اچانک کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے ابنوں کے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ، آپ چچی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ مرتبہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربو کے، آپ کا رب کون ہے؟ تو میری چچی نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ کہا فرشتوں نے فوراً سوال کیا من نبیک،
آپ کے نبی کون ہیں؟ تو میری چچی نے فوراً میری طرف اشارہ کیا، محمد نبی، یہ محمد میرے نبی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کہ آپ کا امام کون ہے؟ تو میری چچی نے مجھے دیکھا، میں نے فوراً کہا ابنوں کے چچی جان کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے، آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے۔ سارے مجمع کی توجہ میں خون جگر دے رہا ہوں اس ایک جملے کے لیے۔ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں اپنی چچی سے کہا، قبر کے اندر چچی اتر چکی ہیں، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ماں ہیں، کعبے میں ولادت کے لیے گئی ہیں۔ کہا چچی جان جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے، آپ کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی علی ہی میرا امام ہے، میرا بیٹا میرا امام ہے۔ او مسلمانوں، جس علی کے ماں باپ کا ان کی امامت و ولایت کے بغیر گزارا نہیں، وہاں تیرا میرا کیسے گزارا؟ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے نہیں پہنچی۔ یہ آیت اللہ ابتہی جب لندن آئے تھے تو انہوں نے مجھے پیش کیا تھا۔ ایسے بہت سے مطالب ہیں جو حضران گرامین پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب جناب امیر المؤمنین کی والدہ کا وہ مقام کہ سرور کائنات نے ان کی تعظیم سے متعلق کیا کچھ نہیں 70 تکبیرات پڑھی ہوں، اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے بغیر حضران گرامی آئے ذرا میرے ساتھ۔